السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ حضرات خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ تمامی حضرات کا ہمارا اس یوٹیوب چینل چشتی مشن میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اسی طرح کی دیگر اسلامی معلومات اور مسائل شریعہ جاننے کے لیے ہماری اس یوٹیوب چینل چشتی مشن سے آپ حضرات جڑ سکتے ہیں۔ بہرحال آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اجر و ثواب ہے، اس سلسلے میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ جو ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر انہیں صحیح وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے وعدہ ہے کہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ اور جو ایسا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ معزز ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ منورہ کے کسی کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلا لگا لیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نے اس سے صحبت نہیں کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجرم حاضر ہے، آپ جو چاہیں میرے حق میں فیصلہ فرمائیں، آپ جو چاہیں میرے لیے سزا منتخب فرمائیں۔ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، کاش تو بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے رہتا، یعنی خفیہ توبہ کر لیتا اور اپنے گناہ کا اعلان نہ کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو کچھ جواب نہ دیا، تو وہ شخص اٹھا اور یہ سمجھ کر چل دیا کہ شاید میرے متعلق جب کوئی آیت کریمہ نازل ہو تب فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیج کر اس انسان کو بلوایا اور اس پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یعنی نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ یعنی اے شخص، اتفاقاً جو تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے، اور نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف اسی شخص کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت سارے لوگوں کے لیے عام ہے، یعنی جو شخص بھی نماز کی پابندی کرے گا، نماز کی محافظت کرے گا، نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرے گا، رب العالمین اس کے تمام صغائر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معزز ناظرین، سمجھ میں آیا کہ نماز اپنے تمام تر عظمتوں، رفعتوں، فضیلتوں کے ساتھ ہی ساتھ گناہوں کے دھونے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل شدہ کسی صحیفہ پر اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد پڑھا کہ اے موسیٰ، 2 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا حبیب اور ان کے امتی پڑھا کریں گی، یہ نماز فجر ہے، جو شخص نماز فجر ادا کرتا رہے گا میں اس کے شب و روز یعنی دن و رات کے گناہ کو بخش دوں گا اور وہ بندہ میری پناہ میں ہوگا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا محبوب اور ان کے امتی پڑھا کریں گی، یہ نماز ظہر ہے، اور اس نماز ظہر کے پہلے رکعت کے عوض میں انہیں مغفرت عطا کروں گا، اور دوسری رکعت کے ثواب میں میزان عمل کا نیکیوں والا پلہ اس کے لیے بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے عوض میں ان پر ایسے فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی رکعت کے عوض میں آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا،
جس سے حوران جنت انہیں جھانکیں گے اور حوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دے دوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ 4 رکعت نماز ہوگی جنہیں میرا پیارا پیغمبر اور ان کے امتی پڑھا کریں گے۔ یہ نماز عصر ہے، اس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت نہ کرے، اور جن بندوں کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرے انہیں کبھی بھی عذاب نہ ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو 3 رکعت نماز ہوگی جسے میرے پیارے حبیب اور ان کے امتی ادا کیا کریں گے۔ یہ نماز مغرب ہے، اور اس نماز کی ادائیگی میں میں آسمان کے دروازے کھول دوں گا، اور جو بندے ادا کرنے والے ہیں وہ اپنی جس حاجت سے متعلق بھی مجھ سے سوال کریں گے میں ان کی حاجت کو پوری کر دوں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ 4 رکعت نماز ہوگی جنہیں میرا پیارا حبیب اور ان کے امتی شفق غائب ہونے کے بعد رات میں ادا کریں گے۔ اور یہ نماز عشاء ہے، اور یہ نماز دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوگی، اور اس کے ادا کرنے کے عوض میں، اس کے پڑھنے کے بدلے میں میں اس بندے کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دوں گا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہو۔ معزز ناظرین کرام، نماز کی جب اتنی فضیلت ہے، اتنی عظمت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نماز وقت پر ادا کرے اور اس کے اجر کے مستحق بنے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک برائی کو مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ فاستکثروا من السجود، لہٰذا اے میرے ماننے والوں کثرت سے سجدہ کیا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، اور اس وقت درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے ٹہنی کو پکڑتے ہیں اور اس درخت کے بھی پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو ذر، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، رب العالمین کی رضا مندی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے ان احادیث سے سمجھ لیا کہ نماز کی کتنی عظمت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کی محافظت کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اجر و ثواب کا مزدہ سنایا ہے ان سب کا ہم سب مستحق